بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اسلامک چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ میرے اس چینل پر علم دین کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اسلامک وظائف اور قرآن و سنت میں مذکور دعائیں بھی سکھلائی جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ آج دنیا میں معاشی تنگی کا شکار تقریباً ہر بندہ ہو گیا ہے۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر کوئی بندہ معاشی تنگی کا روتا ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے حالات کیوں بنتے ہیں، بندوں کی روزی کیوں کم ہو جاتی ہے، رزق میں کمی کس وجہ سے آتی ہے، دنیا میں معاشی تنگی کے ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس کا حل بھی مل جائے گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پارہ نمبر 16 ہے، سورۃ طٰہٰ، اور آیت نمبر ہے 124۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، جو میرے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ احباب زیوکار، آیہ مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ بالکل واضح احکام ہیں اس آیہ مبارکہ میں کہ جو بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، قرآن حدیث مبارکہ پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں سے جو دور ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس دنیا کا مال و دولت، دنیا کا ساز و سامان بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیوں میں تنگی ہی ہوتی ہے، پریشانیاں ہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، وہ اللہ کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادات سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی زندگیوں میں تنگی آ جاتی ہے۔ احباب زیوکار، اس کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے والے بن جائیں، اللہ کی عبادات میں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ رزق میں تنگی کیوں ہوتی ہے، بندے کی معیشت میں خرابی کیوں آتی ہے؟ ایک حدیث پاک بھی سن لیں، سنن ابن ماجہ شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی، تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی ہے، اور آدمی گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ احباب زیوکار، تین چیزیں اس حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں کہ جب بندہ مومن نیکیاں کرتا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ، اور دعاؤں کے ذریعے ہی تقدیر کو ٹالا جا سکتا ہے، اور جب آدمی گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا رزق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ احباب زیوکار، یہ وجہ ہے رزق کی کمی کی۔ تو امید ہے آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو
آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس قرآنی آیہ مبارکہ پر اور اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔